نصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لا يخدع ولا يخدع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، یہ ہمارا مذہب اسلام بہت ہی جامع مذہب ہے، ایسی جامعیت ہے کہ دوسرے ادیان کا، دوسرے مذاہب کا محتاج نہیں، اور کبھی بھی دوسرے مذہب سے نہ لیا ہے اور نہ لیتا ہے، نہ آئندہ لے گا، بلکہ یہ مذہب ہمیشہ دوسروں کو دیا ہے، دوسروں نے خوب لیا ہے، اور اس کے اندر دینے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے۔ دینے کے سلسلے میں مذہب اسلام کا دامن بڑا وسیع ہے، بڑا فراخ دامن ہے، لیکن لینے میں یہ لیتا نہیں ہے، لینے کی گنجائش نہیں رکھتا ہے، لینا پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ وجہ ہے کہ قیامت کی صبح تک جیسے بھی حالات آ جائیں، چاہے کوئی بھی مسائل پیدا ہو جائیں، دنیا کا انداز بدل جائے، دستور بدل جائے، نظام بدل جائے، کچھ بھی بدل جائے، کچھ بھی دنیا میں بدلاؤ آ جائے، اسلام پوری فراخ دلی کے ساتھ، پوری فیاضی کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو رہنمائی کرتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی ایسا ماننے والا، چاہنے والا نہیں ہے کہ کہیں پر جو ہے اس کو اس بات کا خیال آ جائے کہ اب اسلام کیا دے گا، اب اسلام سے ہم کو روشنی نہیں مل رہی ہے۔ ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ جو بھی اسلام پہ چلتا ہے وہ گویا کہ اپنے دامن میں پورے اسلام کو لے کے چلتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا جامع مذہب ہے، جس پر ہمیں اور سارے لوگوں کو فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو محترم بزرگ دوستو، غیروں کی تہذیب، غیروں کا طریقہ کار یا ان کا شعار کبھی بھی نہ اپنائیں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، کلیئر کٹ اعلان کرتا ہے، صاف ببانگے دوہلے بولتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو قوم بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گی، اس کا ٹھکانہ، اس کا زمرہ، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اتنی صفائی کے ساتھ جب اسلام بول رہا ہے تو اسلام کے ماننے والوں کے لیے گنجائش ہے کہ دوسروں کی تہذیب لے، دوسروں کا تمدن لے، دوسروں کا طریقہ کار قبول کرے، کبھی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کل ہی لے لیجیے، کل اپریل ہے، لوگ اپریل فل مناتے ہیں۔ اپریل فل کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ الیاذ باللہ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کبھی اس کو اسلام پسند کرے گا؟ اسلام تو صاف کہتا ہے، الاسلام لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دینا سکھاتا ہے اسلام، اور نہ دھوکہ کھانا سکھاتا ہے۔ اور جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ جھوٹ صرف بولنا ہی گناہ، جھوٹ بولنا صرف گناہ ہی نہیں ہے جناب، کہ بھائی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ بھی ہے، بڑا گناہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا منافی ایمان ہے، منافی ایمان ہے۔ جب کوئی مومن جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں رہتا ہے، ایمان نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کس قدر قابل نحوست اور قابل ملامت و لعنت یہ عمل ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی بھی جھوٹ کو اپنا نہیں سکتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بزدل ہو سکتا ہے، گرچہ بزدلی بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی
اچھا عمل نہیں ہے، لیکن مختلف انسان ہیں، مختلف طبائیں ہیں، ممکن ہے کہ اس میں جو ہے کوئی بزدل بھی ہو۔ پھر صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے اندر بخیلی بھی آ سکتی ہے۔ پھر اس نے صحابی نے بڑھ کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر! پھر تو زبان نبوت، ارشاد نبوت کا انداز بدل گیا، جی انداز بدل گیا۔ اور کیا فرمایا؟ واللہ لا یکذب، قسم کھا کے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کہ خدا کی قسم مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کتنا خطرناک یہ عمل ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بھائی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اپریل فول میں کیا ہوتا ہے؟ دھوکے دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر کے بیوقوف بناتے ہیں، پھر اس کو ہم اسے انجوائے کرتے ہیں، ہم سامان تفریح گویا کہ اپنے لیے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو بیوقوف بنا کے خوش ہوتے ہیں اور سیدھے کہہ دیتے بھائی اپریل فول ہے۔ الحفیظ والمان، اسلام کیسے اس کو پسند کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اپریل فول کے پیچھے جو تاریخ ہے جناب، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سن کے انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے۔ یہ اپریل جو پہلی اپریل ہے، عیسائیوں نے اندلس پہ حملہ کیا، مسلمانوں کو تہہ تیل کیا، اور اندلس میں جو مسلمان کشتی کے ذریعے سے آ رہے تھے آباد کرنے کے لیے، اس کی کشتی کو دھوکہ دے کر کے، فریب دے کر کے گویا کہ نیست و نابود کیا، غرقاب کیا۔ کتنے جو ہے مسلمان اللہ کے پیارے ہو گئے، اندازہ اسی سے جو ہے اپریل فول کی تاریخ چلی۔ لوگ جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا اور ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے کا گویا کہ اس کو مشن بنایا گیا، اور ہم سیدھے سادھے مسلمان بھی یا تو کہہ لیجیے جان بوجھ کر کے یا لا علمی میں، بے شعوری میں بڑی آسانی کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں۔ ہماری گویا کہ یہ مشن جاری ہے، اور یہ اس تہذیب کو ہم فخر کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ الحفیظ والامان، اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے عمل سے، ناپاک عمل سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دینے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔